اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خداوند متعال کے لطف و احسان ہیں کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں ماہ مبارک رمضان، ماہ مہمانی خدا کے عنوان سے چند عرائض پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جب ہم گردش ایام پہ نظر ڈالتے ہیں تو ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ ہر سال ایک مہینہ تکرار ہوتا رہتا ہے، 11 مہینوں کے بعد وہ مہینہ دوبارہ آتا ہے۔ جب موسموں پہ نظر ڈالتے ہیں تو 4 موسم مختلف پورے سال میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ 3 موسموں کے بعد چوتھی موسم اس کے پیچھے چلی آتی ہے۔ جس طرح ایک پھل اپنے پکنے سے پہلے کچا ہوتا ہے اور سورج اپنی شعاعوں اور کرنوں سے اپنی گرمی اس پھل پہ ڈالتا ہے تو پھل اپنی رنگت میں تبدیلی لاتا ہے۔ نہ فقط رنگت میں بلکہ وہ اپنے ذائقے کو بھی تبدیل کرتا ہے۔ اسی طرح ہر سال یہ ماہ مبارک رمضان کا آنا بے حکمت اور راز سے خالی نہیں ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان کی حکمت اور اس کے راز کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ رمضان المبارک ہر سال اس لیے آتا ہے تاکہ یہ اپنی آفتاب کو لے کر آپ کے وجود پر ایسی کرنیں ڈالے، ایسی شعاعیں ڈالے کہ وہ شعاعیں آپ کو اطاعت خدا کے رنگ میں ڈھال لے اور اخلاص اور ایثار جیسی اعلیٰ صفات کی مٹھاس آپ کے اندر پیدا کرے۔ خداوند متعال فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کا رنگ اور وہ کون سا رنگ ہے جو خدائی رنگ سے برتر و بالا نظر آتا ہے۔ یقیناً یہی وہ رنگ ہے جو ہر انسان اپنے اندر رنگنے کے دنبال اور تلاش میں رہتا ہے۔ خداوند متعال نے اپنے رنگ میں ڈھالنے کے لیے انسان کو مختلف بہانے عطا کیے ہیں۔ کتنا تو کریم رب ہے کہ جس نے اپنے رنگ میں ڈالنے کے لیے بندے کو اپنا بنانے کے لیے مختلف بہانے اس کو عطا کیے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان ان بہانوں میں سے ایک بہانہ شمار کیا جاتا ہے کہ اس ماہ میں انسان اپنی سعی کرے، تلاش کرے، کوشش کرے کہ خدائی رنگ اپنے وجود پر ڈال سکے، اور خدا اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا عبد اپنی عبدیت لے کر میرے پاس آتا ہے اور میں اسے اپنے جیسا بنا دوں۔ رمضان المبارک کے بیشترین اور گران بہا ترین بہانوں میں سے ایک بہانہ شب قدر ہے کہ جس رات آئندہ برس ہونے والے تمام واقعات اور اتفاقات کو اسی رات مقدر اور معین کیا جاتا ہے کہ کون انسان اس سال میں پیدا ہونے والا ہے، کون اس جہان سے جانے والا ہے، اس کی ترقی کامیابی اس سال ہونی ہے یا
کسی اور دلدل میں انسان پھنستا جائے گا۔ یہ سارے مقدرات، یہ ساری تقدیرات اسی رات میں حتمی شکل دی جاتی ہیں۔ یہاں پر ایک سوال جو عموماً معاشرے میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ آیا انسان اپنی قسمت لکھنے میں مختار اور با ارادہ ہے، یا انسان کی قسمت اور اس کی تقدیر لکھنے والے کوئی اور ہیں؟ انسان کا اپنی قدرت، اپنی مقدر اور تقدیر لکھنے میں کوئی کردار نہیں ہے۔ جواباً اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر یہی دیا جاتا اور یہی عرض کیا جائے گا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق انسان عبد ہے خداوند متعال، جس نے انسان کو خلق کیا ہے اور اس جہان میں پیدا کیا ہے، وہی اس کا معبود اور رب ہے اور اسی کا پروردگار ہے۔ خداوند متعال نے جب اسے خلقت کے ڈھانچے میں ڈالا، جب اسے خلق کیا، تو اس کی استعداد، اس کی قوت، اس کی فطرت سے آگاہ تھا۔ معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی صنعت یا جب بھی کوئی خلقت انسان بناتا ہے تو اس کے راز، رموز، اسرار سے واقف ہوتا ہے۔ وہ تو احسن الخالقین ہے، وہ تو بہتر جانتا ہے کہ انسان کون سی طاقت رکھتا ہے، کون سی استعداد کا مالک ہے، کیسی قوت رکھتا ہے۔ اسی استعداد، قوت اور طاقت کی بنا پر شب قدر میں اس کے اعمال، اس کے افعال جو آئندہ برس اس کے ارادے اور اختیار سے سرزد ہونے والے ہیں اور اسے اختیار سے انجام دینے والا ہے، اسے معین اور مقدر کرتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ادھر سے انسانی اختیار اور ارادہ، ادھر سے خدائی تخلیق کا حسن، دونوں جب ملتے ہیں تو اس رات انسان کے آئندہ رونما ہونے والے افعال اور اعمال کو حتمی شکل دی جاتی ہے۔ یہ پروگرامنگ اور تقدیرات کا سسٹم اتنا تو مضبوط ہے، اتنا تو دقیق ہے کہ یہ گمان تک نہیں رہتا کہ کسی بھی منزل پر یا کسی بھی جگہ پر یہ تک گمان نہیں ہوتا کہ یہ کام انسانی وسعت، انسانی طاقت، انسانی استعداد، انسانی فطرت سے ماورا ہے، اس انسانی فطرت سے دور ہے، جو اس کو انجام نہیں دے سکتا۔ بلکہ یہ پروگرامنگ اور یہ ہدف اتنا تو دقیق اور معین شدہ ہوتا ہے کہ جو کام بھی انسان کی قسمت میں اس رات لکھا جاتا ہے وہ عیناً اس کے ارادے، اختیار اور فطرت کے عین مطابق رہتا ہے۔ اسی تقدیر، قسمت، مقدرات، انسانی اختیار اور انسانی ارادے کی بنا پر انسان اگر احکام خداوندی پر عمل کرے، واجبات کو انجام لائے، محرمات سے دوری اختیار کرے، تو یقیناً سعادت اور نیک بختی اس کا مقدر بنے گی۔ اسے ہدایت اور رہبری کا سر و سامان کہا جا سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم اسے گائیڈ لائن اور گائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب ہم کسی جگہ پر جاتے ہیں، کوئی گائیڈ ہمیں گائیڈ کرنے آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کیا کرتا ہے۔ وہ آپ کے اختیار اور ارادے کو سلب نہیں کرتا، بلکہ آپ کے اختیار اور ارادے میں اپنی ساری چیزیں ڈال دیتا ہے کہ یہ اگر چیزیں آپ اختیار کرو گے، ان پر عمل کرو گے تو کامیابی اور کامرانی آپ کے مقدر بنے گی۔ یہ چیزیں اگر عمل کریں گے، مثلا یہاں اس جگہ پر جائیں گے تو آپ کا ٹائم بچ سکے گا، دوسری جگہیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ عام سا گائیڈ یہ کرتا ہے۔
تو راستے کے انتخاب میں گائیڈ کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ بہتر راستہ بتائے۔ تو خداوند متعال اسلامی تعلیمات لے کر، اسلامی تعلیمات نازل کر کے ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جو تمہاری ترقی اور کمال کا ضامن ہے۔ پس نتیجتاً ہم یہ عرض کر سکتے ہیں کہ انسان کی تقدیر اور مقدر یا پھر قسمت کو معین اور مقدر کرنے میں دو عنصر ضروری ہیں، اور دو عنصر ہی کار فرما ہیں کہ جس کے بنا یہ مقدرات، یہ قسمت اور یہ تقدیرات نہیں لکھی جاتی۔ وہ کون سے عنصر ہیں؟ پہلا عنصر خدا کی دقیق پروگرامنگ اور خدا کی ہدایت۔ خدا انسانی فطرت سے آگاہ ہے، استعداد سے آگاہ ہے، ارادے اور اختیار سے آگاہ ہے۔ دوسرا عنصر انسانی اختیار اور ارادہ ہے جو اس پہلے پروگرام کو اپنے پایۂ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ جب یہ دو عنصر آپس میں ملتے ہیں تو شب قدر انسانی تقدیرات اور مقدرات اپنی حتمی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسی شب کو مختلف اعمال، نیک اعمال کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے۔ روایات، مفاتیح الجنان یا دوسرے کتب بھرے پڑے ہیں کہ اس رات کے اعمال انسان اپنے آپ پر لازم کرے کہ اس رات کے اعمال کو انجام دے، تاکہ انسان یہ اپنا تکامل اور اپنی ترقی کا راستہ چند لحظوں میں طے کر لے۔ اسی وجہ سے اسی رات کو 1000 راتوں سے افضل کہا گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ 1000 راتوں کا سفر اکیلی یہ رات طے کرنے کی ضمانت رکھتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔